بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ اگر کوئی شخص اچھے لوگوں سے کترانے لگے تو سمجھ جاؤ کسی نے اس کا اعتبار بڑے سلیقے سے توڑا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہم ہر ضروری بات اپنی ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ سنا تھا بروز قیامت کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ معاملہ تو دنیا میں ہی دکھائی دے رہا ہے۔ زیادہ امید مت رکھنا کسی سے، کیونکہ جتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اتنا ہی گہرا گھاؤ ہوتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ مرد اس عورت سے کبھی تعلق ختم نہیں کرتا جو عورت اس سے سچا پیار کرتی ہو۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں بیوی کا قد اپنے شوہر سے چھوٹا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جب بات کرنی ہو تو بیوی سر اٹھا کر بات کرے اور شوہر سر جھکا کر سنے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں عورت مرد کی امیری یا غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس بات سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں مرد بھول جاتا ہے لیکن معاف نہیں کرتا، اور عورت معاف کر دیتی ہے مگر بھولتی نہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں قسمت اور بیوی تنگ تو کرتی ہیں لیکن جب ساتھ دینے پہ آ جائیں تو زندگی بدل دیتی ہیں۔ عورت کو محبت ہونے میں بہت دیر لگتی ہے، کیونکہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنا محبت کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ عورت کو ایک ایسے میچور مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی بچگانہ حرکات کو برداشت کرے اور اسے منانے کا ہنر رکھتا ہو۔ نمک حرام اور بد نظر انسان کا پہلا شکار اس کا حسن ہے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی، کیونکہ اللہ پاک وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹائے گا۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ زندگی میں کوئی بھی غلطی کرے لیکن کسی کے لیے آپشن بن کر مت جائیں۔ ہر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو اوپر سے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ بہت شوق تھا مجھے سب کی فکر کرنے کا، ہوش تو تب آیا جب مصیبت میں کوئی فکر کرنے والا نہ ملا۔ کسی نے ماں سے سوال کیا کہ اگر آپ کے قدموں سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کچھ اور مانگ لو تو آپ خدا سے کیا مانگو گی؟ تو ماں نے بہت خوبصورت جواب دیا، میں اپنی اولاد کا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا حق مانگوں گی، کیونکہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ دو چیزوں کی ضد کرنے والا مرد عورت سے سچی محبت کرتا ہے، وقت نہ دینے پر لڑنے والا اور نظر انداز کرنے پر ناراض ہونے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ زندگی میں زیادہ مذاق مت کیا کریں، کیونکہ زیادہ مذاق انسان کو ہلکا اور بے حیثیت کر دیتا ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ساری زندگی گزر جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے جو گزر گئے وہی اچھے دن ہیں۔ جن سے محبت ہو جائے ان سے رنگ روپ خوبصورتی کے شکوے نہیں کرتے۔ اس انسان میں حیا کم ہو جائے تو اس میں پرہیزگاری بھی کم ہو جاتی ہے۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ جو انسان زیادہ باتیں کرنے کا عادی ہو اس کی عزت زمانے میں کم ہونے لگتی ہے۔ سوتے ہوئے شوہر کا ماتھا چومنا محبت کرنے والی بیوی کے پیار کی یہ خوبصورت ادا ہے۔ محبت تو نام ہی قربانی کا ہے۔ اگر آپ محبت میں اپنے آپ کو قربان نہیں کر سکتے تو اپنے جذبے کو کوئی بھی نام دیں، پر محبت نہ کہیں۔ بنا مطلب کے کسی کے رابطے میں رہنا اور مخلص ہو کر رہنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ بنت حوا محتاط رہا کریں، ابن آدم اتنا فرما بردار ہیں کہ محبت اپنی مرضی سے کرتے ہیں پر نکاح والدین کی مرضی سے کرتے ہیں۔ عزت دار ہونا مشہور ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔